السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے اس المناک لمحے کا تذکرہ کریں گے جسے یاد کر کے ہر مسلمان کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کا دن میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جان نثار ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ حق اور انصاف کی خاطر کھڑے رہے۔ 7 محرم کو دریائے فرات پر پانی بند کر دیا گیا۔ دشمن نے کہا چرند پرند جانور پانی پیے، لیکن اہل بیت کو پانی نہ دیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اب وہ لمحہ قریب تھا کہ جب تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی۔ سیدنا حسین کے تمام وفادار ساتھی، اہل بیت کے نوجوان شہید ہو چکے۔ خیموں میں صرف خواتین، بچے اور بیمار سیدنا غیر العابدین تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں تشریف لائے، اہل بیت کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان میں آئے۔ یہ آپ کا میدان میں آنا آخری دفعہ تھا۔ شدید پیاس، بھوک اور تھکن کی وجہ کے باوجود آپ کے چہرے پر عزم اور صبر نمایاں تھا۔ آپ نے دشمنوں کو آخری بار نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد پر جانے دو۔ لیکن افسوس کسی نے یہ بات قبول نہ کی، ہر طرف سے حملے شروع کر دیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال بہادری سے لڑتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے رعب اور شجاعت کی وجہ سے دشمن آپ کے قریب آنے سے گھبراتا تھا۔ مسلسل زخموں کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ گئے۔ اسی دوران حملے اور زیادہ کیے۔ روایات کے مطابق کہ آپ گھوڑے سے نیچے اترے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ثنا بیان کرتے رہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ سیدنا حسین، یہ کربلا کا واقعہ ہے کہ سیدنا حسین جنگ لڑ رہے ہیں اور آخری لمحات میں بھی اللہ کا ذکر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق آپ کی شہادت کے بعد شمر کے گروہ نے آپ کے جسم مبارک سے سخت بے حرمتی کی اور آپ کے سر مبارک کو اتار لیا گیا اور آپ کا سر نیزے پر لٹکایا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کی طرف رخ کیا، خیموں کو لوٹ لیا اور آگ لگا دی۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو، سیدنا زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے سیدنا زین العابدین زندہ رہے، انہی کے ذریعے اہل بیت کی نسل چلی۔ ناظرین اکرام، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا ہی ایمان کی شان ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو اور سیدنا زین العابدین کو کوفہ لے جایا گیا اور لوگ آپ کو دیکھتے رہے۔ کچھ لوگ سر جھکائے، کچھ رو رہے تھے۔ سیدہ زینب نے وہاں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں قتل نہیں کیا، تم نے اپنے ضمیر کو قتل کیا ہے۔ اب تم رو رہے ہو، یہ قیامت تک تمہارے آنسو نہیں رکیں گے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو پر سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ کو دمشق یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ امت کی اصلاح، دین کی سربلندی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور رسول اللہ سے محبت کرنے اور ان کا ادب کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔